اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 41۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ رب العزت نے اس قرآن میں اپنے بندوں کو بشارتیں دے کر، ڈراوے بیان کر کے مختلف احکام واضح کیے ہیں اور طرح طرح کے دلائل دیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل بنائیں، وہ ان چیزوں کو اپنائیں جو انہیں نفع دیتی ہیں اور ان کو چھوڑ دیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نصیحت اور دلائل دینے کے باوجود اکثر لوگ حق سے بغض اور باطل سے محبت رکھنے کی وجہ سے اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ سنتے ہیں اور نہ اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی نصیحتیں لوگوں کی نفرت میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 82۔ قرآن سے نفرت میں اضافے کا سبب یہ تھا کہ انکار کرنے والوں کو ڈر تھا کہ اگر انہوں نے قرآن کو سن لیا تو اپنے غلط عقیدوں پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ شرکی عقائد کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ ان کی نفرت میں اضافہ اس لیے ہوتا تھا کہ انہیں لگتا تھا قرآن کے مقابلے میں ان کے عقائد ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے عقیدہ توحید کو مختلف طریقے سے بیان کیا، اس کے لیے بے شمار دلائل دیے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے توحید کو بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دلائل سے، مثالوں سے، ترغیب و ترہیب سے، واضح و نصیحت سے توحید کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ شرک میں مبتلا لوگوں کو حقیقت سمجھ آ جائے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 42۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جس موضوع پر دلائل دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہاں بیان فرمائی ہے، قل، آپ کہہ دیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکوں سے کہہ دیں جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کوئی اور اس کا شریک ہے، جن شریکوں کی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں جو ہمیں اس کے قریب کر دیں گے اور ہماری سفارش کریں گے، اِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے، یعنی جن کو تم شریک سمجھتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے، اس کی طرف رجوع کرتے، اس کے قرب کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو رب کی عبادت کا محتاج سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کیسے معبود قرار دے سکتا ہے؟ کیا یہ سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑا ظلم نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناؤ، پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور تمہارے حق میں سفارش کریں گے؟ رب العزت نے فرمایا، یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف سے وسیلہ، قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 57۔
پاک ہے، وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ سورۃ الفرقان آیا 18۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر غالب آنے کے لیے کوشش کرتے اور کوئی راستہ تلاش کرتے، بس یا تو وہ اس پر غالب آ جاتے، اور جو غالب آ جاتا ہے وہ رب اور الہ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ انہیں علم ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں مقہور و مجبور اور مغلوب ہیں، انہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ ان کا یہ حال ہوتے ہوئے پھر ان کو انہوں نے معبود کیوں بنایا؟ تب اس معنی کے مطابق یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی مشابہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 91۔ رب العزت نے فرمایا اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا، سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 22۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 43۔ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر پہلو سے مقدس ہے، وہ پاک ہے، اس کے اوصاف عالی شان ہیں۔ اما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے الزامات سے، ان کے شرک سے اور ہم سر بنا لینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے اور بلند ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، اس کے شریک ہیں۔ علوا کبیرہ، بہت زیادہ بلند ہونا، بس وہ عالی قدر اور عظیم الشان ہے اور اس کی کبریائی ظاہر ہے، اس کی کبریائی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو۔ جو کوئی اس بات کا قائل ہے وہ صاف گمراہ اور بہت ظالم ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے بڑی بڑی مخلوقات نہایت عاجز اور اس کی کبریائی کے سامنے بہت حقیر ہے۔ ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیا 67۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کیے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 44۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب ان کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی مخلوق اس بات کی ضرورت مند ہے کہ ان کا کوئی معبود ہو جس سے وہ محبت کریں، جس کا وہ قرب حاصل کریں، جس کی وہ پناہ لیں۔ اس اعتبار سے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ان کی احتیاج کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، درخت، نباتات، جمادات، زندہ اور مردہ مخلوقات سب اس کی محتاج ہیں۔ الا یسبح بحمدہ، مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ وہ زبان حال اور زبان قول سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا،
وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ سورۃ صاد آیا 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے کی تسبیح سنی۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک چونٹی نے ایک نبی عزیز یا موسیٰ کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی تھی۔ یعنی نبی کون تھے؟ عزیر یا موسیٰ علیہ السلام، دونوں میں سے کوئی ایک نبی تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک عرابی طیالسی جبہ پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی کھنڈیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا، اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کرے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے۔ آپ کو غصہ آ گیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا، تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو نہیں دیکھتا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے اور بیٹھ کر فرمانے لگے، نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں بطور وصیت کے 2 حکم دیتا ہوں، 2 ممانعت، ایک تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے منع کرتا ہوں اور دوسرا تکبر سے روکتا ہوں، اور پہلا حکم تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اس لیے کہ اگر آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزیں ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا۔ سو اگر تم آسمانوں اور زمین کا حلقہ بنا دیے جائیں اور اس پر اس کو رکھ دیا جائے تو انہیں پاش پاش کر دے۔ دوسرا حکم میرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ہے، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو کیا حکم دیا۔ پیارے بچے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ کل مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا تو آپ خطبہ کے لیے اس پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس لڑکی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا۔ آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا۔ سبحان اللہ۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یعنی تمام مخلوقات کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ان کی زبان سے ناواقف ہو، مگر اللہ تعالیٰ جو ساری مخلوق کا خالق ہے، جو عالم الغیوب ہے، سب کی تسبیح کو جانتا ہے۔ انسان کائنات کی ہر چیز کی تسبیح کو نہیں سمجھتا کیونکہ انسان کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر نہیں کرتا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قوانین پر غور و فکر نہیں کرتا۔ انسان کی روح کو مادیت نے چھپا رکھا ہے، اس لیے وہ کائنات کی تسبیح کے لطافت کو محسوس نہیں کرتا۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا، جو اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جس سے آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان کو بھی وہ حلیم مہلت دیتا ہے، انہیں بھی رزق دیتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے، انہیں توبہ کے لیے بلاتا ہے۔ غفوراً، نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ گناہ گاروں کو اپنے در پر بلاتا ہے تاکہ وہ شرک سے توبہ کریں اور ان کے گناہ بخش دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حلم اور مغفرت نہ ہوتی تو زمین اور آسمان گر پڑتے اور زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم اور غفور کو یہاں اس لیے لایا گیا کہ انسان خطا کار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی بھی پہچان نہیں جتنی کائنات کی دوسری مخلوقات کو، اس لیے وہ شرک کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مہلت نہ دے، مغفرت نہ کرے تو سب برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بار بار نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ انسان کی غلطیوں اور جہالتوں سے درگزر فرماتا ہے۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 45۔ رب العزت نے حق کو جھٹلانے والوں کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے درمیان، ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں ان کی زندگی کا علم ہے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم ان کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن کے فہم، اس کے حقائق کو سمجھنے اور اس کی اطاعت کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں اور ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دیتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف مشرکین قریش بھی کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ سورۃ فصلت آیا 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین قریش کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور ان کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے تو کہتے ہمیں مائل کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں، اس سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں انہی کے اقوال روایت کر دیے، اور اللہ نے فرمایا یعنی جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور لوگوں کی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 57۔ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ سورۃ النحل آیا 108۔ رب العزت نے فرمایا پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ سورۃ جاسیہ آیا 23۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور یہ کب ہوگا جب ہم اس کی طرف اپنی تمام قوتیں صرف کریں گے، جب ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔